کیوں؟ ایک مفسر لکھتا ہے اس لیے کہ پہلے شن ہے، پورا تاریکی تاریکی ہے. نور کو اللہ نے بعد میں بنایا، پہلے تاریکی ہے. پہلے تاریکی ہے اور اس کے بعد اللہ نے نور کو بنایا. تو تخلیق کے اعتبار سے ظلمت پہلے، نور بعد میں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ظلمات کو نور پر مقدم فرمایا ہے. وجعل الظلمات والنور. اچھا، اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک بچہ بھی بتا دے گا آپ کو. کیا بتائے گا؟ ماں باپ کے ساتھ بچہ پکنک پر گیا ہوا ہے، ایک جنگل میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانے بن رہے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، لیکن آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بچہ فوراً اپنے ماں باپ سے کہے گا امی ہم لوگوں سے پہلے ہی کوئی یہاں آ گیا ہے، دیکھو ٹینٹ لگا لیا اس نے، تو کھانے وغیرہ بن رہے ہیں، کھانا بن رہا ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، ٹینٹ لگا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے. ایک بچہ بتا دے گا کہ یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، کھانے بن رہے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی موجود ہے. ملحد کہتا ہے کہ کوئی موجود نہیں. بھائی دلیل؟ نہیں موجود ہے، نہیں موجود. یہ تیرا دعویٰ ہے، نفی نہیں ہے، تیرا دعویٰ ہے. اللہ موجود نہیں ہے یہ تیرا دعویٰ ہے. سو برڈن آف پروف یعنی بار ثبوت مدعی کے اوپر ہے. دلیل تو دے اللہ موجود نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کے موجود نہ ہونے کی، کہ اللہ موجود نہیں ہے اس کی کوئی دلیل ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے، ملحد کے پاس نہیں ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ نہیں ہے یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ ہے تو برڈن آف پروف، بار ثبوت تمہارے اوپر، تم ثابت کرو کہ اللہ موجود نہیں ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ قاعدہ ہے. یہ گلاس ہے، میٹر ہے، یہ میٹیریلسٹک ہے، یہ میٹر ہے. یہ اب بولو زندگی بھر اس کو رکھتے رہو ہاں، لیکن یہ گلاس دوسرے گلاس کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ ہے. یہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. میٹر ڈزنٹ کریٹ میٹر، یعنی میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے. اور دوسرے خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بھی سائنس مانتی ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی سائنس مانتی ہے. اور میٹر کو پیدا نہیں کرتا یہ بھی سائنس مانتی ہے. تو جب میٹر موجود ہے تو پیدا کرنے والا موجود ہونا چاہیے، اور وہ بھی میٹر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں مخلوق کی وہ صفات ہو ہی نہیں سکتی، بالکل الگ ہونے چاہیے. خالق بالکل الگ ہونا چاہیے مخلوق سے. لہذا خالق کے لیے مخلوق کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسی کی ضرورت. اللہ کیا پاگل پنا ہے یہ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اور دوسرے فطرت بھی یہ کہتی ہے. دنیا میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے زمین کو بنایا، لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ. میں ہی کھڑا ہو کر کے بیان کروں کہ میں نے آسمان کو بنایا، لوگ کہیں گے پاگل ہے تو، تیری پیدائش سے پہلے زمین اور آسمان تھے. جی تو کیسے کہہ سکتا میں نے؟ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان میں نے بنائے، یہ زمینیں میں نے بنائی، یہ پہاڑ ہم نے زمین کے اوپر کھڑے کیے. جب کوئی نہیں بول رہا ہے، ایک ہستی بول رہی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے نہیں پیدا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا فطرت مجبور ہے ماننے پر، ماننا ہی پڑے گا. کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں. ایک بچے اس مثال کو سامنے رکھیں. یہ دیکھو ریل ہے، ٹرین ہے، یہ پچھلا ڈبہ ہے. جی ٹرین یہاں پر ختم ہو رہی ہے. جی یہ پچھلا ڈبہ ہے. پچھلے ڈبے کے بعد ایک اور ڈبہ ہے، اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے، اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے، اس کے بعد اگلی بوگی ہے، اس کے بعد اگلی بوگی ہے، اگلی بوگی. اب میں پوچھتا ہوں یہ پچھلے ڈبے کو، پچھلی بوگی کو کون کھینچ رہا ہے؟ بولے اگلا ڈبہ. اچھا اگلے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس اگلے والا. اس اگلے والے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اگلے والا. چلتے چلے جائیے، آپ کو جا کر انجن کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا. مجبور ہیں آپ، بالکل انجن ماننا ہی پڑے گا. تو انجن اس ڈبے کی طرح تھوڑی ہے، اس لیے کہ انجن میں جتنے آلات لگے ہوئے ڈبے میں ہیں ہی نہیں. جی آپ کو ماننا پڑے گا انجن ہے، اور انجن تمام ڈبوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. ڈبہ الگ ہوتا ہے اور انجن الگ ہوتا ہے. ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم مانیں کہ انجن ہے، یہی کھینچ رہا ہے سب کو. گویا کہ ان تمام ڈبوں کے حرکت طبعی ہے، تے سے تابع ہے یہ حرکت. اور انجن کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے، وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے، وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے. اور پیچھے ڈبے اس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں. اگر وہ رک جائے تو سارے ڈبے رک جاتے ہیں.
تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ انجن ہے، ورنہ ڈبے 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 کبھی ڈبے ختم ہی نہیں ہوں گے. یہ تسلسل ہے، اس کو منطق میں کہتے ہیں، فلسفے میں تسلسل باطل ہے، تسلسل باطل ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ کسی آفس میں گئے اور آپ کو کسی کاغذ کے اوپر سائن کرانا ہے. اچھا، سائن کرانا ہے. پتہ ہے چلا 10 لوگ اس پر سائن کریں گے، 10 لوگ اس پر سائن کریں گے. 10 کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے نا. ایک آدمی سائن کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، 10واں سائن کر رہا ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جتنے سائن کرنے والے ہیں لامحدود ہیں تو آپ کی اس فائل کے اوپر کبھی دستخط ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ دستخط کرنے والے لامحدود ہیں. آپ وہی کھڑے رہیے. آپ کو ایک جگہ جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے، وہ سائن کرے گا تب آپ کی یہ فائل پوری ہوگی. یہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ اکبر. تو سائنٹیفیکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود ثابت ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. میں نے اس کی جو اپاہج سائنسداں تھا، بہت بڑا سائنسداں تھا، اللہ اکبر، میں نے اس کی لکھی ہوئی بہت زبردست کتاب ہے، آپ لوگ پڑھیں. A brief history of time، یعنی وقت کی ایک مختصر تاریخ. بہت اچھی کتاب ہے، انگلش میں پڑھیے اس کو. میرا خیال ہے کہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. بہت اچھی کتاب ہے. اور میں نے تو یہ بات نہیں پڑھی اس کے تعلق سے، کسی نے کہا ہے، میرے ایک شاگرد نے کہا ہے، جنہوں نے لندن کی ایک یونیورسٹی سے انہوں نے MBA کیا ہے اور انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں عربی کے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ ایسا ہے کہ اس آدمی نے یہ جو بریف ہسٹوری آف ٹائم کا جو مصنف ہے اسٹیفن ہاکنگ، تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہیں جا کر کے یہ بات کہی ہے، وہاں رک گیا جا کر کے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو پارٹیکل ہے، اس پارٹیکل کی میرے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے، لہذا اس کا نام میں گاڈ پارٹیکل لگتا ہوں، گاڈ پارٹیکل لگتا ہوں. وہاں جا کر کے ٹھہر گیا ہو. اللہ اکبر. اس سے ایک نکتہ اور بھی ملا کہ علم کی ناک میں جب تک وحی الہی کی نکیل نہ ہو، علم اللہ تک نہیں پہنچ سکتا انسان. اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے نیوٹن، اس کے سامنے پانی بھرے. اتنا بڑا. بلیک ہولز کے جو نظریے اس نے پیش کیے ہیں حیرت ناک ہیں. اللہ، دنیا میں پہلی بار اتنا تفصیلی نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کیا اس نے، پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران. بہرحال وہ میں کدھر جا رہا ہوں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ شرک کا رد بیان ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہے، ایک ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے نا. پہلے بھئی یہ چیز ایک ہے یا دو ہے تو پہلے وجود ثابت کرو نا. تو گویا کہ ایک یا دو کا حکم لگانے سے پہلے ثابت یہ کرنا پڑے گا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا کہ اجل 2 ہے. اجل المدت المضروب للشیء، کسی چیز کی متعین مدت، دیٹ از کالڈ اجل. اجل تو یہاں 2 اجل بیان کی گئی. دیکھیں کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. هو الذی خلقکم من طین. بتایا تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات بتاتے ہیں ہم. تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا. تو اور آپ کہتے ہیں جس کے اندر پانی نہ ملا ہوا ہو، اور 3 اس کے اندر پانی ملا تو 3 ہو گیا ہو. جی ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے کے بعد تم ہمارے دائرے کار سے باہر نہیں ہو. ثم قضا اجلا، ہم نے تمہاری اجل کا فیصلہ کر دیا ہے. وہ اجل مسمن عندہ، اور ایک اجل اس کے پاس ہے. اجل مسمى متعین مدت اس کے پاس ہے. تو 2 اجل. اور اجل کسے کہتے ہیں؟ المدت المضروبہ للشیء، کسی چیز کی متعین مدت. تو ایک ہے مدت بقاء الانسان، انسان کی بقا کی مدت کیا ہے، انسان کب تک زندہ رہے گا، کتنے سال لکھ دیا گیا ہے. اس نقطے پر پہنچ کر کے مر جائے گا. تو تم کو ہم نے پیدا کیا، اور مدت بقائکم، ہم نے تمہاری بقا کی مدت لکھ دی ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے. ایک اجل یہ، اور ایک اجل جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، جس کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہے ہو، اس کی اجل بھی ہم نے لکھ دی ہے. کیا؟ مدت بقاء الدنیا، دنیا کب تک رہے گی یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. ہاں ایک تو ہے مدت بقائکم،
تم کب تک زندہ رہو گے یہ لکھ دیا ہے ہم نے، اور مدت و بقائے دنیا، دنیا کب تک زندہ رہے گی، دنیا کب تک ہے یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. گویا کہ دو اجل ہیں. ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے حیاتک من اولها الی آخرها ثلاثۃ احرف، تمہاری زندگی شروع سے آخر تک صرف 3 حروف ہے. کیا فلسفہ ہے، اللہ فلسفی ہے. دیکھیے کیا بولتا ہے، حیاتک من اولها الی آخر، تمہاری زندگی شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، ثلاثۃ احرف، 3 ہی حرف تو ہے، الف جیم لام، اجل. الف جیم لام یہ 3 حروف ہیں، یہ تمہاری اوقات اور یہ تمہاری حیثیت. ہاں تمہاری پوری زندگی ابتدا سے انتہا تک ثلاثۃ احرف، 3 ہی حروف ہیں، الف جیم لام. الف جیم لام بہت پیارا فلسفہ ہے. اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ یہ بد دماغ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہماری ہدایت کے لیے. فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہماری ہدایت کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے، کس کو بھیجا جائے، کس شکل میں بھیجا جائے، انسانی شکل میں. اگر انسانی شکل میں آ گیا پھر یہ کہو گے ارے یار تم تو ہماری طرح آدمی ہو، انسان ہو. اعتراض پھر بھی باقی رہے گا. فرشتے کو بھیجا جائے کس شکل میں تم بتاؤ، بولتے نا انسانی شکل میں. اعتراض تو وہی ہے نا کہ پھر تم کہو گے کہ تم تو میری طرح انسان ہو، ہم تمہاری اقتدا کیسے کریں. چلو فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. اب فرشتے کی 2 حیثیتیں، ایک تو دکھائی نہیں دیتا ہو اور ایک اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے. تو اگر دکھائی نہ دے تو کہتے ہیں کہاں گیا کون، اقتدا کیسے کرو گے. جو دکھائی نہیں دیتا اس کی اقتدا کیسے کرے گا. فرشتہ تو دکھائی نہیں دیتا، وہ تو نور کا بنا ہوا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. تو جب دکھائی نہیں دیتا تو انسین چیز کی اقتدا کیسے کرو گے. 2 تیسرے چلو اصلی صورت میں آ گیا. اصلی صورت میں آ گیا پینٹ گیلی ہو جائے گی. پینٹ گیلی نہیں، مر جاؤ گے تم اس کو دیکھ کر کے. اللہ اکبر، ہاں مر جاؤ گے تم. کہا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ فیصل کر دیا جائے گا. ایک تو تم فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے، مر جاؤ گے دیکھ کر کے، ایک. اور دوسرے اللہ جب فرشتہ نازل کرتا ہے تو پھر امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہو گیا. اور جب پیپر آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر نہیں مانتا پھر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح ان کو مٹا دیا جاتا ہے. جی ہاں مٹا دیے جاتے ہیں حرف غلط کی طرح. وہ لقضی الامر، معاملہ فیصل کر دیا جاتا ہے. رزلٹ وہ پرچہ آؤٹ ہو گیا نا. اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے. پرچہ آؤٹ ہو گیا تو امتحان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. اب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، ختم کرو اس کو، ختم کرو. لقضی الامر. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ.